محمد نماز عید کا طریقہ، پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ پاک کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ لٹکانے ہیں، چوتھی میں ہاتھ باندھ دیجئے، اور اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز سے پڑھے، پھر رکوع کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور سورت یہ بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھنے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لینی ہے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ نماز عید کا طریقہ ہم نے سنا ہے، ایک بار اور سن لیجئے۔ اس طرح نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ پاک کے، پیچھے اس امام کے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک وہ ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے اور خاموشی سے مقتدی سنیں گے، اور اس طرح سے پوری رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلے امام صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ رکوع میں جانا ہے، اور یوں دوسری رکعت جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ الکریم خطبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ الکریم دعا بھی ہوگی۔ تو تمام اسلام بھائی جو پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ سائیڈوں کی طرف دیکھ لیں، بعضوں کا سائیڈ میں جگہ ہوتی ہے، اور پیچھے جو اسلام میں کھڑے ہیں اگر دائیں بائیں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو جگہ نظر آئے گی، تو اپنی پہلی اگلی صفوں کو مکمل کریں، اور صفیں درست کرنے کے حوالے سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے کندھے، پاؤں کی ایڑیاں یہ ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، اور کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے۔ جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا یہ ترک واجب اور گناہ ہے۔ فیضان مدینہ میں آپ دیکھیں دونوں طرف سیڑھیاں ہیں، اوپر میزنائن اور پہلی منزل پر بھی جگہ موجود ہے۔ اسلام بھائی کو چاہیے کہ پہلے اگر یہ جگہ ہال فل ہو جائے تو اس کے بعد باہر صفیں بنانے کی بجائے اوپر جائیں، تاکہ عین مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو سکے۔ تو لہذا دونوں طرف راستہ ہے، آپ میزنائن پر بھی خیرخواہ اسلام میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی فرمائیں، اور صف جو ہے وہ اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی منزل پر بھی نماز کی تیاری ہے، وہاں نماز کا اہتمام ہے، اسلام بھائی آگے جا کر پہلی منزل پر بھی صفیں بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم نماز کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ تمام اسلام بھائی آخر تک اس میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمام اسلام بھائی کھڑے ہو کر صفیں درست فرما لیں۔